نظر انداز ایک مکمل ذات، مصنفہ فائزہ۔ یہ ہے ناول کا پہلا حصہ۔ وہ اکثر چھت پہ لیٹ کر آسمان کو دیکھا کرتی تھی، کبھی بادلوں کی شکلیں بناتی، کبھی ستاروں کو گنتی اور کبھی خود سے باتیں کیا کرتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ بڑی ہو کر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بڑے لوگ اسی لیے خاموش ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مسائل ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید خاموشی بھی سکون کی ایک شکل ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جایا کرتی تھی، نئی پینسل، کاپی کا پہلا صفحہ، اور وہ لمحہ جب کوئی اس سے پوچھتا تم کیا سوچ رہی ہو؟ اسے سوال اچھے لگتے تھے کیونکہ سوال کا مطلب ہوتا تھا کہ کوئی اس کے جواب میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ خود کو بڑا ہوتا دیکھتی تھی، اپنے ذہن میں ایک ایسی زندگی بناتی جس میں وہ بولے گی تو کوئی روکے گا نہیں، سوچے گی تو کوئی ہنسے گا نہیں، اور اگر روئے گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ چھوٹی سی بات پہ کیوں رو رہی ہو۔ اس کے خواب بہت اونچے نہیں تھے، بس وہ یہ چاہتی تھی کہ اس کی بات ادھوری نہ رہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرا، وہی وقت جس کے بارے میں وہ سوچتی تھی کہ یہ سب کچھ بدل دے گا۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ اب اس سے کم باتیں پوچھی جاتی ہیں، اب زیادہ تر باتیں بتائی جاتی ہیں کہ کب سونا ہے، کیا پہننا ہے، کیا کہنا ہے، اور سب سے زیادہ کیا نہیں کہنا۔ پہلی بار اسے سب عجیب سا لگا جب اس نے کچھ کہنا چاہا اور جواب میں صرف یہ سنا، ابھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی کیونکہ ابھی نہیں سننے میں ہمیشہ عارضی لگتا ہے۔ پھر ایسے دن آنے لگے جب ابھی نہیں آہستہ آہستہ ضرورت نہیں میں بدل گیا۔ وہ اب بھی آسمان دیکھتی تھی مگر سوال کم ہو گئے تھے، ستارے وہی تھے مگر گننے کی عادت چھوٹنے لگی تھی۔ اسے سکھایا جا رہا تھا کہ سمجھدار ہونا کیا ہوتا ہے۔ سمجھدار وہ جو بات دل میں رکھ لے، جو ہر بات پہ رد عمل نہ دے، جو حالات کو قبول کر لے بغیر یہ پوچھے کیا وہ حالات اس کے لیے بھی بنے ہیں یا نہیں۔ وہ سمجھدار بنتی جا رہی تھی اور اسے اس پہ سراہا بھی جاتا تھا۔ وہ ابھی بیٹی نہیں بنی تھی مگر لڑکی رہنا آہستہ آہستہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب بھی سوچتی تھی کہ یہ سب وقتی ہے، کہ اصل زندگی تو آگے کہیں ہے، کہ جب وہ بڑی ہو جائے گی تو سب کچھ ویسا ہو جائے گا جیسا اس نے چھت پہ لیٹے لیٹے سوچا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ زندگی بڑی ہونے کا انتظار نہیں کرتی اور کچھ باتیں بغیر آواز کیے اندر ہی اندر جگہ بنا لیتی ہیں۔ وہ ابھی زندہ تھی، پورے احساس کے ساتھ، پورے خوابوں کے ساتھ۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہی دن اس کی زندگی کے سب سے آزاد دن ہیں۔ وقت نے اس کے لیے کوئی خاص اعلان نہیں کیا تھا، نہ یہ کہا تھا کہ اب سب بدلنے والا ہے، نہ یہ بتایا تھا کہ اب کچھ چھننے والا ہے۔ وقت بس گزرتا رہا اور گزرتا رہا اور وہ اس کے ساتھ چلتی رہی۔ آہستہ آہستہ اس کے دن ترتیب میں آنے لگے۔ اسے بتایا جانے لگا کہ صبح کس وقت اٹھنا ہے، شام کو کہاں ہونا ہے، اور سب سے اہم کس بات پر خاموش رہنا ہے۔ وہ پہلی بار بیٹی بنی جب اس نے
اپنی بات دل میں ہی رکھ لی۔ وہ لمحہ بہت چھوٹا تھا، اتنا چھوٹا کہ کسی کو یاد بھی نہیں رہا۔ بس اتنا ہوا کہ اس نے کچھ کہنا چاہا اور کسی نے بغیر دیکھے کہہ دیا، ابھی چھوڑو، بعد میں دیکھیں گے۔ اس نے واقعی چھوڑ دیا بعد میں دیکھنے کے لیے، لیکن بعد کبھی آیا ہی نہیں۔ بیٹی بننا کسی ایک دن کا کام نہیں تھا، یہ روز سیکھا جاتا تھا، ہر دن تھوڑا سا جھک کر، ہر دن تھوڑا سا کم بول کر۔ اسے یاد ہے ایک دن اس نے ہنس کر کہا تھا کہ وہ بھی کچھ بننا چاہتی ہے۔ کسی نے برا نہیں کہا، کسی نے ڈانٹا بھی نہیں، بس مسکرا کر کہہ دیا، دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں گے بہت نرم جملہ تھا، مگر اس نے اس کے اندر کچھ بند کر دیا تھا۔ وہ اب اپنے خوابوں کو اونچی آواز میں نہیں دہراتی تھی، ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ خواب غلط نہ سمجھے جائیں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے دل کی باتیں خود ہی چھانٹنے لگی، یہ ضروری ہے، یہ فضول ہے، یہ کہی جا سکتی ہے اور یہ نہیں۔ کسی نے اس سے نہیں کہا تھا کہ ایسا کرنا ہے، اس نے خود ہی سیکھ لیا تھا۔ بیٹیوں کا یہی ہنر تو ہوتا ہے